مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، خالق المخلوقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العظيم۔ حرمت بزرگوارائیں، زمرہ سامعین، فرمانشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مل کر اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس الغریبین جان العالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک علیہ خوش و محبت کی تعلیم سجا کر حضور کی بارگاہ میں نذر کریں اور جی لگا کر درود شریف ہو گئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مَنَّا عَلَيْنَا رَبُّنَا إِذْ بَعَثَ مُحَمَّدًا أَيَّدَهُ بِبَيْتِهِ أَيَّدَنَا بِأَحْمَدَ أَرْسَلَهُ مُبَشِّرًا أَرْسَلَهُ مُؤَجَّلًا صَلُّوا عَلَيْهِ دَائِمًا صَلُّوا عَلَيْهِ سَرْمَدًا۔ ایک اور درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ وفی بہا حبر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والعقزہ ومناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد۔ قادری نارے غوث اعظم زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ قادری و چشتی نارے مرشد زنم، دمد شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم زنم۔ سرتاب قدم حیدری سلطانی زنم پھول، سرداب قدم حیدری سلطانی زنن پھول، لب پھول، دہن پھول، زبن پھول، بدن پھول۔ کیا بات ہے رضا اس چرنستانی کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چرنستانی کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ حضرات، ہم اور آپ آج یہاں عاشورہ کی رات میں فیضان مدینہ مسجد کے اندر پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر جمیل سے اپنے آپ کو فیضیاب کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے بڑے ہی اچھے انداز سے خطیب بدل حضرت اللہ رضی اللہ مولانا ایوب صاحب قبلہ طیبی سے بہت ہی بہتر انداز سے اختصار کے ساتھ جامع گفتگو سے بات کی، اور لگتا ایسا تھا کہ حضرت کی گفتگو بہت ہی اختصار کے ساتھ بہت پہلو کو لے کر چل رہی ہے، اور طبیعت یہ چاہتی تھی کہ حضرت گفتگو کرتے رہیں اور ہم سب سنتے رہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ امام حسین کا ذکر جب بھی ذاکر کرتا ہے چاہے کوئی بھی ہو تو دل اور دماغ اس طرف فیض حسین کو لینے کے لیے عاشقوں کا اس طرف پڑھتے رہتا ہے کہ دل اور دماغ سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ میرے آقا حسین کے ذکر کی برکتیں کل بھی مل رہی تھی اور آج بھی مل رہی ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ملتی رہے گی۔ امام حسین کا چرچا آج ہم لوگ کرتے ہیں امام حسین کی شہادت کے بعد میں، امام حسین کے وصال فرمانے کے بعد میں، صدیوں کے بعد میں ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں جس کو ہمارے باپ داداؤں نے کیا ہے۔ اور امام حسین کی شان تو ایسی ہے کہ امام حسین دنیا میں آئے نہیں ہے، آنے سے پہلے ان کے نانا جان نے ان کا چرچا کیا ہے۔ تو اس حسین کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے کہ جو حسین دنیا میں آئے نہیں، آنے سے پہلے ان کا چرچا ہو رہا ہے۔ بریلی شریف کی سرزمین سے، مرکز اہل سنت سے برادر اعلیٰ حضرت وسطی زمن حضرت علامہ حسن رضا بریلوی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں امام حسین کون ہے؟ کہتے امام حسین اہل بیت کے تشریف و جلال ہے اور اس کے ساتھ تمام اہل بیت کے لوگوں کا ذکر جمیل کرتے ہیں۔ آپ نے ایک جامع کتاب بھی تحریر فرمائی ہے جس کی تصدیق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کی ہے۔ وہ کتاب تحریر فرمانے کے بعد میں آخر میں ایک مکمل کلام لکھتے ہیں اور لکھ کر اپنی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ کس زبان سے ہو گیا مدح خانے اہل بیت، کس زبان سے ہو گیا مدح خانے اہل بیت، مدح کوئی مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت۔ اور آگے کہتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ اہل بیت کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کی پاکی کا چرچا کر رہا ہے۔ بردستہ بولتے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ آگے اور کہتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، اہل بیت کی شان یہ ہے آج ہمارے اور آپ کے گھر کوئی آئے چلے جائے کوئی معاملہ نہیں، لیکن اہل بیت کا گھر ایسا ہے جن کے گھر اللہ کے فرشتے جبریل آتے ہیں تو بھی اجازت طلب کرتے ہیں۔ وسطی زمن کہتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت۔ آج دنیا کی گلی گلی میں حسین ابن علی کا نعرہ لگ رہا ہے، اپنے بھی لگاتے ہیں، بیگانے بھی لگاتے ہیں، امیر بھی لگاتے ہیں، غریب بھی لگاتے ہیں، امام بھی لگاتے ہیں، مقتدی بھی لگاتے ہیں، نیکوکار بھی لگاتے ہیں، گنہگار بھی لگاتے ہیں، ہر کوئی بولتا ہے اے آقا حسین آپ تو میرے ہو، آپ تو میرے ہو۔ ہر کوئی حسین کی محبت میں مگن آ رہا ہے اور کیا نہ ہو حسین پاک کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے۔ حسین کی شہادت تو ایسی شہادت ہے کہ بلوان پور کی سرزمین سے ایک دیوانہ اٹھتا ہے اور بردستہ یہ کہتا ہے کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ حسین اعظم کی شان تو یہ ہے کہ دیوانے جب بولتے ہیں تو بردستہ بولنے والی زبان حسین کی محبت میں کہتی ہے کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ چارواں کے دیوانوں نے حسین کی محفل کو سجائی ہے، ہم نے کہا کیوں سجائی، آپ کے حال کیا ہے؟ تو بردستہ دیوانہ یہ بولتا ہے میرے حال کو مت دیکھو، میرے قال کو مت دیکھو۔ ہم نے کہا حسین اعظم کی محفل کو آپ سجا رہے ہیں، حسین اعظم کی محفل کو آپ کر رہے ہیں، آخر کچھ ماحول تو ہوگا، کچھ آپ نے سوچا تو ہوگا، تو اور کیوں یا حسین کہہ کر کے محفلیں سجاتے ہو؟ تو عاشقان حسین یہ کہتے ہیں حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت ہے اے حسین۔
کو کم کر دیا. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم. رات دل کی جنگ میں بیٹھے انشاءاللہ ہمیں ذکر حسین کرنے کے لیے آیا ہو اور آپ ذکر حسین سننے کے لیے آئے ہیں. یہ تو شرف ہم سب کو ملا ہے کہ ہمارے حصے میں حسین اعظم کا ذکر ہے. وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو حسین پاک کا ذکر کرتے ہیں تو سینے کو کوڑتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, گریبان کو پھاڑتے ہیں, آہوزاری کرتے ہیں. لیکن اے نبی کے دیوانوں, حسین نے کتنا کرم کر دیا ہے کہ اپنے ذکر کی برکتوں سے ہم سب کو اتنا مالا مال کر دیا ہے کہ ہمارے سینے پر پھول نہیں ہوتا ہے, ذکر حسین سے ہمارے چہرے پر اور ہمارے سینے پر پھول ہی پھول ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان کے باپ کو سمجھتے ہیں. کون ہے ان کے باپ جنہیں دنیا پیارا علی کہتی ہے؟ علی سے اس بات کو شروع کرتے ہیں اور علی کو سمجھتے ہیں. کون ہے پیارے علی؟ ایک لمحے کو پیارے علی کو سمجھیے جن کے باپ کا نام یعنی علی کے باپ کا نام ابو طالب ہے, ماں کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے. فاطمہ بنت اسد ہے, یہ علی کی ماں ہے. علی کی ماں یہ کہتی ہے میرا بچہ پیدا نہیں ہوا ہے. ذکر حسین کو سننے کے لیے بیٹھے ہو, پہلے ان کے باپ کی عظمت کو سمجھو, ماں کے شان کو سمجھو, اس کے بعد میں ہمارے حسین خود بہت سمجھتے آتے رہیں گے. نانا تو بے مثل و بے نظیر ہے ساری کائنات میں, ان کے نانا کی طرح کوئی ہے ہی نہیں. نانا کی بات انشاءاللہ ہوگی اور ضمنی طور پر ہوتی ہی رہے گی. لیکن حضرت علی, یہ پیارے علی جناب حسین کے ابا حضور ہے, ان کی زندگی کو سمجھتے ہیں. آپ کی ماں یعنی علی کی ماں فاطمہ بنت اسد یہ کہتی ہے کہ اے دنیا کے لوگوں, دیکھیے حال یہ ہے میں حمل سے ہوں اور حمل کی کیفیت میں جب کبھی بھی میں ایسے ویسے حال کی جانب جاتی تھی اور کوئی بے حیائی کی چیز کو دیکھتی تھی تو میرا بچہ میرے پیٹ کے اندر رہ کر کے ان چیزوں کو دیکھنے سے روک دیا کرتا تھا. وہی پیارے علی کی ماں یہ کہتی ہے جب کبھی بھی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیارے علی کی ماں یہ کہتی ہے جب میرا بھتیجا میرے گھر میں آتا اور گھر میں آنے کے بعد میں جیسے ہی وہ میرے جانب آنے کی کوشش کرتے تھے تو علی کی ماں یہ کہتی ہے میں گھر کے اندر ہوتی تھی, بھتیجے کا آنا ہوتا تھا, میں ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا کرتی تھی, میں ان کا استقبال کرتی تھی. چنانچہ میرے شوہر نامدار ابو طالب یہ کہتے ہیں اے فاطمہ تو ایسا کیوں کرتی ہے؟ جب کوئی عورت حمل سے ہوتی ہے تو اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے, اگر وہ اٹھتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے, اچانک وہ جائے تو جسم پر بوجھ ہوتا ہے. اے فاطمہ بنت اسد تم وہاں مت کر, محمد عربی جب آتے ہیں ان کی تعظیم تم مت کیا کر. ابھی میرے نبی نے, آپ کے نبی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے حیات ظاہری کا 29 سالہ دور چل رہا ہے. فاطمہ بنت اسد یہ کہتی ہے, علی کی ماں یہ کہتی ہے میرا بھتیجا جب آتا میں ان کے تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی اور جب کھڑی ہوتی تو میرے شوہر یہ کہتے اے علی کی ماں فاطمہ بنت اسد ان کے تعظیم کے لیے تو کھڑی مت ہوا کر, کیونکہ جب تو کھڑی ہوتی ہے تو بچے کو تکلیف ہوگی, تو حمل سے ہے. ایسے ماحول میں علی کی ماں یہ کہتی ہے میں نے بھی سوچ لیا کہ ہاں واقعی یہ صحیح بات کہتے ہیں, تو میں نے اپنے شوہر سے کہی اے میرے شوہر نامدار میں کھڑی تو ہوتی نہیں ہوں, اور بچہ پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ ایسی حرکت کرتا ہے کہ اس حرکت کی وجہ سے
اور صرف یہی بات نہیں ہے بلکہ علی کی ماں یہ کہتی ہے میرا بھتیجا گھر میں میرے چلتے تھے اور میں ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتی جہاں جہاں وہ چلتے علی میرے پیٹ میں رہ کر کے اپنے چہرے کو گھماتے رہتے اور جس جانب وہ ہوتے تھے اسی جانب علی کا پیارا چہرہ ہوتا تھا۔ جو علی ماں کے پیٹ میں رہ کر کے نبیوں کے نبی کو جان رہے ہو، پہچان رہے ہو، مان رہے ہو، اس علی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ علی آئے، ایک روایت تو یہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیارے علی ایسے حال میں آئے کہ آپ کی پیدائش خانے کعبہ میں ہوئی، لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ لیکن دوسری جو روایت ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ وہ دوسری روایت کیا ہے کہ علی پیدا ہوئے حرم کعبہ میں، کیونکہ علی کا گھر جو تھا وہ حرم کعبہ ہی میں تھا۔ آج حرم شریف جو خانہ کعبہ کا ہے آپ دیکھیں کتنی دوری تک ہے، بہت ساری ہوٹلیں بھی بنی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ اسی حدود کے اندر علی کا گھر تھا۔ پیارے علی حرم کعبہ میں پیدا ہوئے۔ علی کی ماں نے اپنے لال کو اٹھایا، گھر کے اندر لا کر کے رکھتی ہے۔ ایک دن گزر گیا، علی نے آنکھ نہ کھولی۔ دوسرا دن ہو گیا، علی نے آنکھ نہ کھولی۔ تیسرا دن ہو گیا، علی نے آنکھ نہ کھولی۔ مکے کے گھر گھر میں آواز پہنچ چکی ہے، ابو طالب کا بیٹا حرم کعبہ میں پیدا ہوا ہے، چلو دیکھ لو۔ بچے بھی آ رہے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، جوان بھی آ رہے ہیں، اور ایک ساتھ ایسی آتی ہے کہ علی کو دیکھنے کے لیے نبیوں کے نبی آ رہے ہیں، رسولوں کے تاجدار آ رہے ہیں۔ دوپہر کی تمازت ہے، مصطفیٰ جان رحمت آگے بڑھے، آپ نے کیا دیکھا؟ علی شیر خدا کے والد محترم کے مکان کا دروازہ بند ہے، سرکار نے دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹائی، ابو طالب نے دروازہ کھولا، مصطفیٰ حجرے کے اندر گئے، آپ نے کہا چچا مبارک ہو، بھائی آیا، چچا مبارک ہو، بھائی آیا، چچا مبارک ہو، بھائی آیا۔ نبیوں کے نبی بولتے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے اور آپ کے پیغمبر کی حیات ظاہری کا 30 سالہ دور چل رہا ہے۔ جب علی شیر خدا پیدا ہوئے تو پیارے نبی نے کہا چچا مبارک ہو، تو آپ کوئی بات بولتے نہیں ہیں، اپنی چچی کی جانب آپ بڑھے اور آپ نے کہا ہے چچی جان آپ کو مبارک ہو، بھائی علی آئے ہیں۔ آپ کی چچی بھی کوئی بات نہیں بولتی ہے، بولتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ چچی بولتی ہے بیٹا بچہ تو پیدا ہوا ہے لیکن ایک تکلیف میں ہے، ایک غم میں ہے، ایک حزن میں ہے، ایک پریشانی میں، پورے پورے قبیلے کے لوگ ہیں، مکے کے سارے لوگ مبارکبادی دے رہے ہیں، مگر اے بھتیجے ہم لوگ غمگین ہیں۔ کہا کیا معاملہ؟ کہا ہاتھ تو صحیح ہے، پیر تو صحیح ہے، سینہ تو صحیح ہے، جان تو صحیح ہے، آقا تو صحیح ہے، گردن تو صحیح ہے، رخسار تو صحیح ہے، پیشانی تو صحیح ہے، کان تو صحیح ہے، مگر اب تک 3 دن کا عرصہ ہو چکا ہے، بچے نے آنکھ تو نہیں کھولی ہے۔ چنانچہ نبیوں کے نبی کہتے ہیں لا مجھ کو دو، علی کو مجھے دو۔ چنانچہ مصطفیٰ جان رحمت نے جب علی کو گود میں لیا، علی نے آنکھوں
میں دیکھا تو سب سے پہلے نبیوں کے نبی کو دیکھا، وہ علی جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بے مثل بے نظیر ہے، جن کے نہ آنے کا کوئی جواب اور جن کے نہ چھانے کا کوئی جواب، اور حسین اعظم کی ماں جنہیں دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ فاطمہ زہرا کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ اب ان کی پیدائش کا منظر دیکھو، علی اپنے ماں کے اندر ہے، وہ خوبی آپ نے سماعت کر لی۔ علی سیدہ فاطمہ اپنے ماں کے شکم میں آئی نہیں ہے، نبی دو جہاں نے ایک روایت کے مطابق آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما دیا۔ سرکار کو پہلا معراج خواب کی حالت میں ہوا، ویسے ہم سب کے مصطفیٰ نے 34 مرتبہ معراج شریف کے شرف سے اپنے آپ کو فیضیاب کیا۔ 27ویں رجب کو جو مصطفیٰ کو معراج ہوئی ہے وہ جسمانی بیداری کی حالت میں ہوئی ہے۔ میں اس معراج کی بات نہیں کرتا ہوں جو رجب کے مہینے میں ہوئی، میں اس پہلے معراج کی بات کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے، آپ کے آقا نے، علی سے بے کسا نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما دیا ہے۔ چنانچہ سرکار نے خواب میں جنت کی سیر فرمائی، جنت کو آپ نے دیکھا، حضرت جبریل ساتھ ساتھ ہیں، نعمتوں کو جنت کی دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ۔ چلتے چلتے جنت کے باغ میں پہنچے علی سے بے کسا، سارے پھولوں کو آپ نے دیکھا، ان پھولوں میں سب سے خوبصورت یہ پھول سرکار کو پسند آیا۔ نبی دو جہاں نے جبریل سے کہا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل کہتے، حضور یہ جنتی پھول ہے جس کا نام زہرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے آقا یہ جنتی پھول ہے، اس پھول کا نام زہرا ہے۔ علی سے بے کسا کہتے ہیں طبیعت چاہتی ہے اس پھول کو توڑ لوں کھا لوں۔ حضرت جبریل نے کہا آپ مالک جنت ہیں، اللہ نے آپ کے اختیار میں سب دے رکھا ہے، آپ چاہیں تو توڑ کر کھا لیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، کائنات کے طبیب ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے پھول کو توڑا، اس کو کھا لیا۔ جب مصطفیٰ خواب سے بیدار ہوئے تو سرکار اسی جنتی خوشبو کو محسوس کرتے رہے، اور اسی دن رات میں علی سے بے کسا چارے صافے تردندا ہم سب کے مصطفیٰ نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ملاقات کی، حق زوجیت کو ادا کیا، اور اسی رات میں سیدہ فاطمہ اپنی ماں کی شکل میں آ گئی۔ اسی وجہ سے سیدہ فاطمہ کو جہاں فاطمہ کہا جاتا ہے وہیں زہرا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ میرے آقا ارشاد فرماتے تھے فاطمہ زہرا کے جسم سے اور ان کے بالوں سے مجھ کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ شہزادی فاطمہ اپنی ماں کے شکم میں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان ایام کو یاد کر رہی جب وہ وقت قریب آتا ہے بچے کے پیدا ہونے کا۔ عورتوں کو ایک فکر ہوتی ہے کہ جب بچہ کوئی پیدا ہو کرے تو اس کے آس پاس کچھ عورتیں مدد کے لیے ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے خاندان کی بے شمار عورتوں کے پاس خبر پہنچائی اور کہا، اے قریش کی عورتوں تم سب ہماری مدد کے لیے آؤ، میں حمل سے ہوں، بچے کے پیدا ہونے کے وقت قریب آ چکا ہے۔ قریش کی عورتوں نے کہا ہم تیری مدد نہیں کر سکتے کیونکہ تو نے ایک ایسے انسان سے شادی کی ہے جو ہمارے باپ داداؤں کے دین کی توہین اور مذمت کر رہا ہے، اور ایسے حال میں ہم تیری مدد کے لیے نہیں آ سکتے خدیجہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بہت غمگین ہوتی اس بات کو سن کر کے، اتنے میں آپ نے گردن کو اٹھائی تو آنگن کے اندر 4 بڑی بڑی آنکھ والی عورتوں کو دیکھا۔ وہ عورتیں آتی ہیں، انہوں نے کہا بہن خدیجہ فکر مت کرو، اگر قریش کی عورتیں نہیں آتی ہیں تو اللہ نے ہم کو آپ کی خادمہ بنا کر آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ وہ 4 عورتیں کون ہیں؟ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ ہے، اور ایک
حضرت آسیہ ہیں اور ایک حضرت حاجرہ ہیں. یہ 4 عورتیں آتی ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھتی ہیں، اور اتنے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جسم سے ایک نورانی جمال و کمال والی بچی پیدا ہوتی ہے، جسے مصطفیٰ جائے رحمت نے فاطمہ کہا. فاطمہ اور برگزیدہ ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ کالی سیدہ فاطمہ ہے. ان کا بچپن اور علی شیر خدا کا بچپن ایک پیدا ہوا ہے حرم کعبۃ